نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات رحمت عالم نور مجسم انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ کونین کے والی حاضر و ناظر نبی غیب داں نبی مالک و مختار نبی جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا مالکنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني سريعا سريعا في قضاء حاجتي يا قاضي الحاجات. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین آیۃ من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. حضرات میں نے سورہ اعلیٰ کی آخری چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورت جو اپنے اندر کئی فضیلتیں لیے ہوئے ہیں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے تم اپنے سجدوں کی تسبیح بنا لو. ہم نماز میں جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کا ثبوت بھی اس صورت سے ملتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کے نام کی بڑائی بیان کرو. وہ رب جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہماری زبانوں کو قوت گویائی عطا فرمائی، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو ہمارا معبود ہے، جس نے ہمیں اپنے محبوب اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہدایت نصیب فرمائی، اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں شامل فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کی غلامی کا پٹا ہمیں عطا فرمایا. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اسی رب کے لیے کہ اس نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے رب کی پاکی بولیں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، لیکن
ذکر وہ ذکر ہو کہ خدا کے ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر ہو. وہ ذکر حق نہیں ہے جو اس کے محبوب کے ذکر کے علاوہ ذکر کیا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اپنے دل میں جہاں رب کی خشیت پیدا کریں وہیں اس کے محبوب کی محبت بھی بسائیں. اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق صبح و شام زندگی کے گزاریں. دل میں اگر رب کی خشیت کے ساتھ ساتھ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہوگا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہوگا، تو یقین جانیں کہ بندے مومن گناہوں سے بچتا رہے گا. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس پر ایک عورت فریفتہ ہو گئی، اس کی دیوانی ہو گئی، اور وہ عورت اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نوجوان کو اپنے گھر لے گئی، کمرے میں بند کیا، تکمیل خواہش کے لیے اسے ابھارنے لگی. لیکن لڑکا اپنی آبرو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا. آخر میں اس نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں قضائے حاجت کر کے آؤں. اس نے اجازت دی. تو جب وہ نوجوان قضائے حاجت کے لیے گیا تو وہاں سے جب وہ آیا تو اپنے بدن پر گندگیاں لگا کر اس عورت کے پاس آیا. جب اس عورت نے اس کو گندگیوں میں آلودہ دیکھا تو کہنے لگی کہ میں نے تو اسے خوبصورت اور عقل مند سمجھا تھا، یہ تو پاگل ہے. اس نے فوراً گھر کا دروازہ کھول دیا، نوجوان کو جانے دیا. نوجوان باہر نکلا اور ایک چشمے کے قریب پہنچا جہاں اس نے غسل کیا اور پاک صاف ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ اس دن سے ہمیشہ اس لڑکے کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، اور اس کے وصال کے بعد بھی جب اس کا انتقال ہوا تو وہ خوشبو اس کے قبر سے پھوٹتی تھی. اس شخص نے اپنے بدن کو گندا کر لینا گوارا تو کر لیا مگر دل کو گندا نہیں کیا، باطن کو گندگیوں سے خود کو بچائے رکھا. اس لیے اہم ہے کہ ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو گندگیوں سے پاک رکھیں. بدن تو کچھ دیر کے لیے گندا رہا لیکن انعام یہ ملا کہ زندگی بھر بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا بدن، اس کا کفن مہکتا رہا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں تزکا سے مراد دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا، اعمال صالحہ کرنا، یعنی وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو فسق و فجور اور دوسرے برے اعمال سے پاک رکھا، تقوی اختیار کیا. مفسرین اس آیت میں لفظ تزکا سے جہاں پاکی اور دل کی صفائی مراد لیتے ہیں وہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر بھی مراد لیتے ہیں. یعنی وہ شخص کامیابی کو پہنچا جس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے صدقہ فطر ادا کیا، وہ شخص کامیاب ہوا جو شرک کی آلودگی سے پاک ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے برے اخلاق سے خود کو پاک کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے ہر قسم کے مکر و فریب اور حسد و نفاق سے اپنے دل کو پاک کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے راہ خدا میں مال دے کر اپنے مال اور اپنی دولت کو پاک کر لیا، جس نے زکوٰۃ دے کر اور صدقہ فطر دے کر جان و مال کو ستھرا کر لیا. یاد رہے عید الفطر سے پہلے ہر مسلمان اپنے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. حدیث پاک میں ہے حدیث پاک میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کی بھی بہت سی تاکیدیں آئی ہیں. چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو مقرر کر کے
مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ ایک حدیث پاک میں آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، اب بغیر صدقہ فطر کے اوپر اٹھایا نہیں جاتا۔ اسی طرح ہے کہ مرد پر صدقہ فطر اپنی اور اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی جو بچے عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوں اس کی بھی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر یہ ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد یا غلام، سب پر واجب ہے۔ جو نصاب زکوٰۃ کا وہی نصاب صدقہ فطر کا بھی ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان باتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے واجب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ضروری سامان کے علاوہ کسی کے پاس اتنا مال و اسباب ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں۔ احادیث مبارکہ میں جن چیزوں کا صدقہ فطر کے حوالے سے ذکر آیا ہے وہ 4 ہیں: گیہوں، جو، کھجور اور منقع۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے صدقہ فطر کی ادائیگی کی جا سکتی ہے یا موجودہ قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کہیں جنگلی علاقے میں اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی، وہ شخص گزر رہا تھا، اس نے آواز سنی کہ وہاں اس بادل سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ یہ بادل یہ سن کر ایک جانب چلا گیا اور پتھریلی زمین پر پانی برسانے لگا۔ ایک کھال نے اس پانی کو اپنے اندر جمع کر لیا اور یہ پانی ایک طرف بہنے لگا۔ یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیلچے کے ساتھ پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے بندے خدا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور وہی نام بتایا جس نام کی آواز اس نے اس بادل سے سنی تھی۔ اب باغ والے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی تھی، کوئی تمہارا نام لے کر کہہ رہا تھا اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ اب بتاؤ کہ تمہاری کون سی ایسی نیکی ہے، تم اس میں کیا نیکی کرتے ہو؟ باغ والے نے کہا تم نے پوچھا ہے تو سن لو کہ میں اس باغ کی پیداوار کو دیکھتا ہوں، جس قدر ہوتی ہے اس میں سے 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں اور 1/3 دوبارہ اسی باغ میں بیج وغیرہ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرماتا ہے، اس کی مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ یعنی وہ شخص کامیاب ہے جس نے نماز پنجگانہ کی حفاظت۔ یہاں کامیابی کے راز بتائے جا رہے ہیں کہ کامیابی کے کیا راز ہیں، کامیاب کون شخص ہے؟ تو کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، جس نے صدقہ فطر ادا کیا، اور پھر کامیاب وہ ہے جس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز ادا کری۔ حضور کا فرمان ہے کہ ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دل کی گندگیاں، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یہاں نماز پنجگانہ مراد ہے۔ نماز پنجگانہ سے کسی طور سے چھٹکارا نہیں، ہر حال میں اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ تمام
تمہاری ترجیح دنیا کی زندگی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، رب فرماتا ہے آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ محترم حضرات، انسان کی دو زندگی ہے، ایک دنیاوی زندگی جو تھوڑے زمانے تک باقی رہ کر ختم ہو جائے گی، اور دوسری زندگی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ یاد رہے کہ آخرت کی زندگی کے بہتر ہونے کا دار و مدار دنیاوی زندگی پر ہے۔ اگر دنیاوی زندگی بہتر ہے تو یقیناً آخرت کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے سرمایہ جمع کریں۔ جو غافل انسان ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ اصل کائنات ہے، اس دنیا کا اس دنیا سے کیا مقابلہ، اس زندگی کی مقدار کیا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دنیا کی پوری زندگی 60، اس دنیا کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ پوری زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال کی یہ مصیبت بھری پوری زندگی بھی آخرت کی ایک زندگی کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ شخص کتنا بڑا بیوقوف ہے جو اس زندگی کے لیے آخرت کو برباد کر دیتا ہے، اس دنیا کی مختصر لذت کی حاصل کرنے کے لیے آخرت کی خوبصورت اور پرسکون زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کو یہ خوف ہوگا کہ کہیں موت تو نہ آ جائے اور اس موت کے ذریعے یہ ساری نعمتیں نہ چھین جائیں، اور کافر کی سوچ ہوگی کہ کاش موت آ جائے تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ مگر اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں، جنت میں سب سے کم جگہ کا مقابلہ بھی کیا جائے تو جنت کی جگہ اس سے زیادہ ہوگی۔ اگر عصا رکھنے کی جگہ مل جائے تو وہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو اتنی جگہ ملے گی جو اس دنیا سے کئی گنا زیادہ ہوگی، اس دنیا سے کئی گنا زیادہ جگہ اس کے پاس ہوگی جو جنت میں سب سے اخیر میں جائے گا۔ اس لیے دنیا کمانے کی فکر کرنے کے بجائے آخرت کی کمائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، سرمایہ آخرت جمع کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آگے فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں، یعنی یہ نصیحتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں۔ یہ اعلان صرف قرآن نہیں کر رہا ہے بلکہ پہلے کی کتابوں میں بھی ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ ایسی نصیحتیں، اس لیے اس سے نصیحت حاصل کر کے انسان کو چاہیے، بندے مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو پاک ستھرا بنائے۔ یہ رب کا فضل ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ان مقدس ساعتوں سے خوب فیض حاصل کر رہے ہیں، عبادت و ریاضت اعتکاف میں بیٹھنے کے ساتھ اس کے ذریعے اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں قیام اللیل قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مقدس کی سماعت کر رہے ہیں، شب بیداری کی بھی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، روزہ، نماز، تلاوت و ذکر کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ اور کم نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی قدر نہ کی، شعائر رمضان کا احترام نہ کیا۔ اسی طرح محروم ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا۔ خوش نصیب ہے جنہوں نے نماز کی پابندی کی، خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی، خوش نصیب ہے اور اس پر رب کا فضل ہے کہ انہوں نے رات میں مسجدوں میں آ کر تراویح ادا کی، اس کے بعد تلاوت قرآن میں مشغول رہے، اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ کم نصیب بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، راستوں میں لائٹنگ کا انتظام کیا،
قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں، تراویح کے لیے نہیں، بلکہ ٹک ٹاک کھیلنے کے لیے، بلکہ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، خوف کا عالم چل رہا ہے، ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا۔ اس طرح کا خوف آج ہر انسان کے دلوں میں پایا جا رہا ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں، دوسرے کو کوستے نظر آتے ہیں، دوسرے کو کوستے نظر آتے ہیں۔ جب ایک جانور اپنے ریوڑ سے نکل جاتا ہے تب بھیڑیا اس کو شکار کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو وہ اس کے ریوڑ کی طرف نہیں بلکہ اپنی جماعت کی طرف آتا ہے، اپنے ریوڑ کی طرف آتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج پریشانی پر پریشانی آئی جا رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، لیکن دامن اسلام میں آنے کے بجائے، دامن مصطفیٰ میں آنے کے بجائے آج لوگ غیروں کی طرف جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں اور اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیت المقدس کے فتح کے بعد سرکار عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سرکار ابو عبیدہ بن جراح سرکار فاروق اعظم کے استقبال کے لیے فلسطین بیت المقدس میں کھڑے ہیں، سرکار فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ مسلمان جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں وہ اپنے امیر المومنین کی زیارت کے لیے، ان کے خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم تشریف لائے، آپ نے آتے ساتھ ہی خطبہ دیا، خطبے میں جو ایک چیز ارشاد فرمائی، آج مسلمانوں کو اسے اپنے ذہن و فکر میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس کو بٹھا لینا چاہیے۔ سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں مسلمان کی عزت اسلام میں ہے، مسلمان جب تک دامن اسلام میں ہے، جب تک وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، اس وقت تک وہ باعزت ہے، اور باعزت رہے گا جب مسلمان اپنی عزت، اپنا وقار اگر غیروں میں تلاش کرے گا تو سوائے ذلت و رسوائی کے اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ آج علماء سے دوری، ائمہ سے دوری، مفتیان کرام سے دوری اور غیروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے علماء کی تذہیب، یہ آج مسلمانوں میں عام فیشن بنتا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج علاقوں میں مسلمان کہنے والے، مسلمان ٹھیلا لگانے والے، مسلمان دکان چلانے والے روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں کھلے عام کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، صحت مند ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آج کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی سمجھانے کو تیار نہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ بغل میں نر بازار ہے، یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان یہاں پر تجارت کے لیے اپنے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ گاؤں تجارت کے لیے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑانے کے لیے آئے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر۔ معاذ اللہ رب العالمین، جب ایسی چیز میں مسلمان مبتلا ہو جائے گا پھر کہاں سے خیر کی امید رہے گی؟ اس لیے رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر امن چاہیں، اگر ہم سکون چاہیں تو یہ کہیں اور نہیں ملے گی، کہیں پارٹی والے کے پاس، کسی لیڈر کے پاس سکون نہیں ملے گا۔ سکون اگر مسلمانوں کو چاہیے تو وہ محمد الرسول اللہ کے دامن میں ملے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مسلمانوں کے علاقوں کا حال، رات میں گزرتے ہیں، غیروں کے محلے دیکھیے پرسکون نظر آتے ہیں، سب سوتے نظر آتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے وہ کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں نے 11 مہینہ تو کرکٹ کا اہتمام نہیں ہوا، لیکن رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ کیا آیا کہ لائٹنگ لگی اور کرکٹ کا اہتمام ہو رہا ہے، لوڈو کھیلا جا رہا ہے، کہیں چرس گانجا بھنگ پیا جا رہا ہے، اور کہیں کیرم بورڈ کا انتظام کیا جا گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اور یہ چرسی، یہ چرس بھنگ پینے والے علی علی کا نام لیتے ہیں، اور علی علی کا نام لے کر علماء کی شان میں تذہیب کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں تبرہ بکتے ہیں۔ ارے علی تو وہ علی ہے، کہیے سبحان اللہ، علی وہ علی ہے کہ فرماتے ہیں میرے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ کوئی دریا ہے، دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور پھر وہ دریا سوکھ جائے اور اس کے نیچے سے
گھاس اگے تو علی پسند نہیں کرے گا کہ اس کا گھوڑا بھی اس گھاس کو کھائے. یہ مولا کائنات ہے کہ اتنی نفرت نشے سے، اور آج نشے باز بھنگ پینے والا چرسی گھنیری اٹھتے بیٹھتے علی علی کا نام، علی علی کا نعرہ، اور علماء کی شان میں اور شریعت پسند لوگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں. وہ کوئی اور علی ہوگا، لیکن ہمارا علی وہ علی ہے کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جبریل ایک مرتبہ آتے ہیں، میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ حضرت علی یہ فرما رہے ہیں. حضرت علی نے پوچھا کہ علی تم نے ایسا کہا؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں جبریل 1 مرتبہ آتے ہیں، میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں. کیسے؟ تو فرمایا علی نے کہ سرکار آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آپ علم کے شہر ہیں اور میں دروازہ ہوں. تو دروازے سے آتے ہیں اور دروازے سے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور صرف یہی حدیث کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پوری حدیث پاک بیان کی گئی کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کے دیوار، عثمان اس کی چھت، علی اس کا دروازہ ہے. یہ چرسی بھنگ پینے والے چرسی سرکار اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر کے بعد میں یہ بھی بکتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت یہ نہیں ہے، نہ امام اعظم سے ان کا تعلق، نہ ان کے مذہب و مسلک سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ہاتھ میں تو ایک ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کرم سے جہاں صحابہ کرام کا دامن ہے، وہیں اہل بیت کا دامن ہے. میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاج الجود والکرم علیہ وصحبہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام. پچھلے جمعہ کو میں نے اعلان کیا تھا کہ مدارس اسلامیہ میں جو حضرات اپنی زکوٰۃ و فطرات کی رقم پہنچانا چاہتے ہیں وہ لکھ کے آئیں. تو بھی آپ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں، اس میں اپنی زکوٰۃ و فطرے کی رقم آپ حضرات ڈالتے جائیں. یہ مقدس بابرکت مہینہ، اس کی مقدس ساعتیں اب ہم سے رخصت ہونے کو ہیں. آج ماہ مقدس کا آخری جمعہ ہے. یہ جمعہ چونکہ ہمیں رمضان المبارک سے جدا کر رہا ہے، ماہ مبارک کے رخصت ہونے کا پیغام دے رہا ہے. اس جمعہ کے بعد ہمیں جمعہ کے دن رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اگلے سال تک نصیب نہیں ہوں گی. اس لیے اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اہل ایمان اس دن کو بڑی افسردگی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ رمضان کی رخصتی عمل میں آتی ہے. رمضان کی رخصتی کا پیغام دینے والا یہ جمعہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اس ماہ کی جو بھی آخری ساعتیں باقی رہ گئی ہیں اس کی قدر کریں. وہ مسلمان جنہوں نے اب تک اس مقدس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، رب کائنات کا کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ آئیں اور رب کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑا کر اس کے حضور سر و سجود ہو کر توبہ استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جمعۃ المبارکہ کا حق ادا کرنے کی اور اس ماہ مقدس کے بقیہ ایام کا حق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جمعۃ الاخیر میں فلسطین کے جانباز نہتے مسلمانوں کی جرأت اور بہادری کو ہم مسلمانان ہند
سلام پیش کرتے ہیں جو نہتے ہوتے ہوئے بغیر آلات حرب و ضرب کے اسرائیلی یہودی فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان کی ہمت کو سلام، ان کی جواں مردی کو سلام، ان کے جذبے شہادت کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام. مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بیت المقدس جو ہر حال سے، ہر اعتبار سے قابل احترام، قابل تعظیم، قابل توقیر ہے، جس سے ہر مسلمان کا ایک رشتہ ہے. جو سرزمین پاک سرزمین ہے جس کا نہایت ادب ضروری ہے. آج اس سرزمین پر مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ وہاں کے مسلمان کن حالات کا شکار ہیں؟ کن حالات میں، کن پابندیوں کی زد میں، پابندیوں میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ جو اسرائیلی فوج کے بے انتہا مظالم برداشت کرنے کے باوجود بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں. جانوں کو قربان کر دینا یہ گوارا ہے، مگر بیت المقدس کی حفاظت میں کوئی کسر یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. عالم اسلام کے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قبلہ اول کی بازیابی کی مکمل کوشش کریں. مولا تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ناپاک شکنجوں سے آزادی نصیب فرما. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کی ماں بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یمن، سیریا، شام پروردگار یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما. ماں بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنان اسلام کے بڑھتے حوصلوں کو پست فرما دے. یا اللہ دشمنان اسلام کے بڑھتے حوصلوں کو پست فرما دے. یا اللہ اس مسلمانوں کو عزت مندانہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو آبرو مندانہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو علماء اہل سنت بیمار ہیں پروردگار ان کو سلامتی عطا فرما، شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جو مدارس مسلک حق، مسلک اہل سنت کی ترویج و اشاعت میں لگے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما. پروردگار حاسدین معاندین کے نفاق سے، حسد سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کو دن 11ویں رات 15ویں ترقیاں عطا فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. یا اللہ ہم سب کو فیضان حضور مفتی اعظم سے مالا مال فرما. حضور دانشین حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و خلیفہ مفتی اعظم حضور سراج ملت علیہ الرحمہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے نقوش قدم پر ہمارے قدم کو گامزن فرما دے. ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما اور اسی مسلک حق پر زندگی، اسی مسلک حق پر موت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین و بجاہ عم النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.